لوگوں میں پائی جانے والی 15 غلط فہمیاں جنہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ نمبر 15، بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کھانے کے بعد سوئمنگ کرنے سے پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، مگر یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ کھانے کے فوراً بعد زیادہ تر جو خون ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم میں فلو کرتا ہے اور پٹھوں میں خون کی گردش کم ہوتی ہے، لہٰذا اس سے کمزوری تو واقع ہو سکتی ہے مگر پٹھوں کا کھچاؤ نہیں ہوتا۔ نمبر 14، بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رات کے وقت کھانا کھانے سے انسان زیادہ موٹا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ کیلوریز تو کیلوریز ہی ہوتی ہیں، بھلے دن کے وقت لی جائیں یا رات کے وقت۔ چنانچہ بیلر کالج آف میڈیسن ڈائریکٹر آف بیہیویئرل میڈیسن ریسرچ سینٹر کے ڈاکٹر جان فورے کا کہنا ہے کہ کیلوریز کا دن کے کسی بھی ٹائم کھانے سے کوئی تعلق نہیں، جو بات میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کیلوریز کی ٹوٹل تعداد کیا ہے۔ نمبر 13، گاجر کھانے سے نگاہ بہتر ہوتی ہے۔ یہ ایک اور غلط فہمی ہے جو کہ بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ گاجر کے کھانے سے ہماری نظر امپروو نہیں ہوتی۔ ہماری آنکھوں کے ریٹنا کے جو سیلز ہیں جنہیں فوٹو ریسیپٹرز کہتے ہیں، وہ صرف اسی لیے کام نہیں کرتے کہ ہم گاجر کھاتے ہیں یا پھر کوئی اور وائٹامن اے والی کوئی سبزی کھاتے ہیں۔ البتہ گاجر کھانے سے میسکولر ڈی جنریشن کو روکنے میں مدد ملتی ہے، جو کہ 60 سال یا اس سے بھی بڑی عمر کے لوگوں میں اندھے پن کی بڑی وجہ ہے۔ نمبر 12، آنکھوں کو بہنگا کرنے سے وہ وہیں پر رک جاتی ہیں۔ میڈیکل یونیورسٹی آف سنسناٹی میں آنکھوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر واکر موٹلے کا کہنا ہے کہ آنکھوں کو جان بوجھ کر گھمانے سے انسان میں بہنگا پن پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 11، انڈے دل کے لیے برے ہیں، کیونکہ انڈے کی زردی کے اندر 211 ملی گرام جتنا کولیسٹرول پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انڈے دل کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ کولیسٹرول کا تعلق ہارٹ اٹیک اور رگوں کی بندش کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہنا کہ انڈے دل کے لیے برے ہیں ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ ایپیڈیمیولوجک سٹڈیز میں یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ زیادہ تر لوگ بغیر کسی پرابلم کے روزانہ ایک انڈا کھا سکتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ جب ہم انڈا یا کولیسٹرول والی کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہماری باڈی خون کے اندر کولیسٹرول کے لیول کو بیلنس کر لیتی ہے۔ نمبر 10، اگرچہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ چنگم اگر نگل لی جائے تو معدے میں 7 سال تک رہتی ہے، مگر دراصل یہ بات غلط ہے اور چنگم معدے میں زیادہ دیر نہیں رہتی۔ چلڈرن ہاسپٹل آف فیلاڈیلفیا کیئر نیٹ ورک کے سینئر فزیشین ڈیوڈ پولیک نے یہ بات ایکسپلین کی ہے کہ کھانے والی باقی چیزوں کی طرح چنگم بھی کچھ ہی دنوں میں جسم سے باہر چلی جاتی ہے۔ نمبر 9، ہچکیاں چونکنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہچکیاں پھیپھڑوں کے نیچے ایک مسل جسے ڈایافریم کہتے ہیں، اس کی حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا کسی کے اچانک چونکا دینے سے یا چیخیں مارنے سے ہچکیاں ختم نہیں ہوتیں، اور یہ بات حالیہ سٹڈیز میں پتہ چلی ہے۔ نمبر 1، قدرتی جڑی بوٹیوں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ حالیہ سٹڈیز سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ بعض جڑی بوٹیوں کے انسانوں پہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً کاوا نامی جڑی بوٹی جو کہ انزائٹی کو دور کرنے کے لیے لی جاتی ہے، یہ جگر کی بیماری کا باعث بھی بنتی ہے۔ اسی طرح جنکو کے پتوں کا نچوڑ جو کہ ڈیمنشیا کے علاج اور ذہنی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے سر درد، متلی اور ڈائریا کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی قدرتی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7، کڑاکے نکالنے سے آرتھورائٹس ہو جاتا ہے۔ حالیہ تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ کڑاکے نکالنے والے لوگوں میں آرتھورائٹس کا تناسب اتنا ہی ہے کہ جتنا کہ ان لوگوں میں جو کڑاکے نہیں نکالتے، یعنی کڑاکے نکالنے کا آرتھورائٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 6، لو فیٹ ڈائٹ کے ذریعے وزن کم کرنا۔ بہت سے مینوفیکچرر ایسے پروڈکٹس بیچتے ہیں، مثلاً کوکیز اور مفنز وغیرہ، اور اس طرح کی پروڈکٹس وہ لو فیٹ کے طور پر لوگوں میں مارکیٹ کرتے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں بتاتے کہ لو فیٹ اور لو کیلوری ان دونوں میں فرق ہے۔ بھلے کوکیز وغیرہ لو فیٹ ہی ہوں، مگر چینی کی وجہ سے ان میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 5، مائکرو ویو کرنے سے کھانے میں خطرناک کیمیکل پیدا ہوتے ہیں۔ مائکرو ویو بھی ویوز کی ایک قسم ہے، جس طرح کے لائٹ، ریڈیو ویوز اور مختلف قسم کی ریڈیشنز اور ایکس رے، گیما رے، یہ سب انرجی ویوز کی اقسام ہیں، مگر ان میں صرف ایکس رے اور گیما ریز ہی ہیں جو کہ صحت کے لیے مضر ہیں۔ مگر جہاں تک مائکرو ویو کا تعلق ہے تو وہ ان ایکس رے اور گیما ریز سے بہت کمزور ہوتی ہیں۔ ایلینوائس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ڈائریکٹر آف نیشنل سینٹر فار فوڈ سیفٹی اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر رابرٹ بریکٹ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ جب مائکرو ویوز خوراک میں موجود پانی، فیٹس اور شوگر میں ایبزارب ہوتی ہے تو وہ ہیٹ اور ایٹامک موشن میں کنورٹ ہوتی ہے، یعنی عام الفاظ میں مائکرو ویو کھانے کے لیے سیف ہے۔ نمبر 4، ورزش نہ کرنے سے مسلز چربی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔
اگر کوئی انسان کھانے اور سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ کرے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، مگر یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس کے پٹھے چربی بن گئے ہیں، بلکہ پٹھے اور چربی یہ دونوں بالکل مختلف قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3، ڈم لائٹ میں پڑھنے سے انسان اندھا ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں کوئی سائنٹیفک ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ ہلکی روشنی میں پڑھنے سے انسان اندھا ہو سکتا ہے۔ اگر اس متھ میں کوئی سچائی ہوتی تو ہمارے آباء و اجداد جو کہ اس وقت پڑھا کرتے تھے جبکہ بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ سبھی اندھے پن کا شکار ہوتے۔ نمبر 2، بہت زیادہ ٹھنڈ سے زکام ہوتا ہے۔ زکام جسے انگریزی میں کولڈ کہتے ہیں، جو کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں وائرس کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، مگر اس کا ٹمپریچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ لوگ زیادہ تر سردیوں میں گھروں میں رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جراثیم ایک شخص سے دوسرے شخص میں آسانی سے منتقل ہوتے تھے، جس کے باعث سردیوں میں زکام کے کیسز زیادہ ہوتے تھے۔ نمبر 1، گرم دودھ پینے سے نیند آتی ہے۔ ایریزونا کا ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ مائیکل بریڈس، جو کہ سلیپنگ ڈس آرڈرز کا اسپیشلسٹ ہے، اس کا کہنا ہے کہ دودھ میں ٹرپٹوفین نامی ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ نیند کی دوا ہے، مگر دودھ میں یہ کیمیکل بہت معمولی مقدار میں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گیلنز کے گیلنز دودھ پینے پڑیں گے اس سے پہلے کہ آپ پر نیند کا اثر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔